اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على وعلیہ محمد وعلى صلی علی محمد. محمد وعلی محمد. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. درس کی ابتدا میں جو علم کے فضائل کے حوالے سے احادیث نقل ہو رہی ہیں اس سلسلے کی آج جو حدیث ہے سرخی اس کی یہ ہے کہ لا تتعلم ممن لم ينتفع بالعلم، یعنی ہر کس و ناقص کو انسان کو اپنا استاد نہیں بنانا چاہیے. ہر کس و ناقص سے انسان جو ہے وہ قصد علم نہ کرے. ہیڈنگ جو ہے یہاں کے اوپر اس بات کی وہ یہ کہ خبردار اس سے علم مت حاصل کرنا جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا ہے، یعنی یا جس کو اس کا علم فائدہ نہیں پہنچاتا ہے، تو اس سے علم نہ حاصل کرنا. یہ ہے سرخی. اس ذیل میں احادیث ہیں جو نقل ہوں گی. قرآن کریم کی سورہ عبسہ کے اندر ایک آیت ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی یہاں کے اوپر طعام جو ہے وہ کھانے کے معنی میں نہیں ہے. معمولاً لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے روز قیامت پوچھا جائے گا کہ انہیں نے کیا کھایا اور کیا نہیں کھایا. اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ سے مراد یہ ہے کہ لوگوں سے یہ سوال ہوگا کہ کہاں سے انہیں نے علم کو اخذ کیا ہے، کہاں سے انہیں نے اپنی معلومات، اپنی نالج کا ذخیرہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. یہ امام محمد باقر سے حدیث ہے. حضرت فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، یعنی علمہ الذی یاخذ ممن یاخذ، یعنی اس سے مراد، اس آیہ کریمہ سے مراد کھانا نہیں ہے بلکہ اس کی روحانی غذا ہے. روحانی غذا ہے علم. اس علم کے حوالے سے سوال ہوگا کہ کہاں سے اس نے جو ہے اپنے علم کو حاصل کیا ہے. ہر جگہ سے نہیں علم حاصل کیا جا سکتا، بلکہ ایسے انسان سے علم حاصل کرنا ہے کہ جس کو اس کا علم فائدہ پہنچائے. جناب ذوالقرنین کا نام سنا ہوگا. سورہ کہف کے اندر ان کا تذکرہ ہے، اور جناب ذوالقرنین نبی نہیں ہیں، بندہ صالح ہیں، لیکن ان کی وصیت جو ہے وہ نقل ہوئی ہے کہ من وصیت ذی القرنین، جناب ذی القرنین کی یہ وصیت تھی لا تتعلم العلم ممن لن ينتفع به، خبردار اس سے علم نہ حاصل کرنا کہ جو اپنے علم سے نفع نہ حاصل کرے، جس کو اس کا علم فائدہ نہ پہنچائے. فَإِنَّ مَن لَّمْ يَنفَعُهُ عِلْمُهُ لَا يَنفَعُكَ، جس کو اس کا علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ تمہیں بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لہذا ایسے شخص سے علم حاصل کرنا ہے، ایسے سے جو ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے علم کے اوپر عمل کرے. اس کے علاوہ
ایک حدیث ہے کہ جو ہمارے امام میں صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ جس میں حضرت یہ فرماتے ہیں کہ عجب لمن یتفکر فی معقولہ، تعجب ہے کہ جو شخص اپنے کھانے پینے کے متعلق فکر کرتا ہے، کیف لا یتفکر فی معقولہ، لیکن جو چیز اس کی عقل میں اضافہ کرتی ہے، جو اس کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے، اس کے سلسلے میں کیوں نہیں فکر کرتا؟ فَيُجَنِّبْ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهِ، وہ اپنے پیٹ کو بچاتا ہے، دور رکھتا ہے ہر اس چیز سے کہ جو اس کے پیٹ کو نقصان پہنچائے۔ وَيُوَدِّ صَدْرَهُ مَا يَرْضِي، تو کیا وہ اپنے سینے کو چھوڑ دے گا ایسی چیزوں کے لیے کہ جو اس کے سینے کو آلودہ کر دیں؟ یعنی حدیث کا مفہوم تقریباً یہی ہے کہ انسان اپنی معلومات کے حوالے سے بے پناہ جو ہے وہ نگرانی کا ثبوت تھے۔ یہ اسی طرح سے بغیر چھان بین کیے ہوئے کہ کس سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، کس سے اپنی معلومات لے رہا ہے، بغیر اس کے جو ہے وہ معلومات کو نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہرحال جو ہے چند احادیث تھیں جو یہاں کے اوپر اس ذیل میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج جو سلسلہ ہے، کیونکہ ابھی اس مہینے کے اندر 3 تاریخ کو ہمارے امام امام ہادی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللهم صل على شہادت تھی، اور اسی مہینے میں جو ہے وہ کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ ولادت بھی امام علی نقی کی۔ کنیت حضرت کی ہے ابو الحسن ثالث، یعنی ہمارے ائمہ میں کئی ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے، تو امام رضا کی بھی کنیت ابو الحسن تھی، اور امام کاظم کی بھی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے۔ آپ کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، تیسرا ابو الحسن، اور نام آپ کا علی، لقب نقی ہے، ہادی ہے، عسکری بھی ہے آپ کا لقب۔ اور مدینے کے قریب ایک جگہ تھی سریہ، وہاں کے اوپر ولادت ہوئی ہے۔ والدہ آپ کی، ان کا نام ہے سمانہ، کہ جو انتہائی بافضیلت پرہیزگار خاتون تھی۔ امام ہادی کی ولادت 212 ہجری ہوئی ہے، اور شہادت 254 ہجری میں ہوئی۔ اس اعتبار سے تقریباً آپ کا سن جو ہے وہ 41 سال ہے۔ جن خلفائے بنی عباس کے دور میں آپ نے زندگی گزاری ہے وہ تقریباً 6 لوگ ہیں۔ معتصم عباسی جو مامون رشید کا بھائی تھا، واسق جو معتصم کا بیٹا ہے، متوکل جو واسق کا بھائی ہے، منتصر متوکل کا بیٹا، مستعین یہ منتصر کا چچا زاد بھائی ہے، اور معتز یہ بھی متوکل کا ایک دوسرا بیٹا ہے۔ یہ 6 افراد ہیں کہ جن 6 افراد کے زمانے میں امام ہادی امام علی نقی کے معاصر رہے، ان کے زمانے میں رہے۔ آپ غور کریے کہ چاہے بنی امیہ ہوں اور چاہے بنی عباس ہوں، ہمارے نزدیک جو ہے دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں،
جس طرح سے بنی امیہ نے ظلم و جور کیا اہل بیت اطہار پر، ویسے ہی بنی عباس نے بھی ظلم و جور کیا، لیکن ایک فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ بنی امیہ جو بھی ظلم و ستم کرتے تھے وہ کھلم کھلا کرتے تھے، علنی طور کے اوپر اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم کرتے تھے، لیکن بنی عباس جو تھے وہ علنی طور کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے، ایک طرف سے وہ دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، کہتے تھے کہ آل محمد اور ہم ایک ہی خاندان کے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، علی ابو طالب کے بیٹے تھے، ابو طالب رسول کے چچا ہیں، ہم عباس کے بیٹے ہیں، اولاد میں سے ہیں، عباس بھی رسول کے چچا تھے، رشتے کے اعتبار سے ہم اور یہ جو ہیں وہ بہت ہی نزدیک ہیں، یہ جو ہے ہمارے خاندان کی محترم شخصیتیں ہیں، لیکن در پردہ اہل بیت اطہار کو ستانا، ان کو پریشان کرنا، ان کے چاہنے والوں کو پریشان کرنا، قتل کرنا، جلا وطن کرنا، ان کے جو ہے مال کو زبردستی جو ہے وہ مصادرہ کر لینا، یعنی حکومت کسی کے مال کو ضبط کر لے تو اس کو کہتے ہیں کہ مصادرہ کر لیا مال، یعنی زبردستی مال کو چھین لیا۔ تو یہ سارا ماحول جو ہے بنی عباس کے دور میں، حتیٰ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث ہے کہ جس میں حضرت فرماتے ہیں نحنو فی عہد بنی عباس اسوأ من عہد بنی امیہ، بنی عباس کے دور میں ہماری حالت جو ہے وہ بنی امیہ سے زیادہ خراب تھی۔ بنی امیہ علنی طور کے اوپر دشمنی کرتے تھے آل محمد سے، لیکن بنی عباس جو تھے وہ آل محمد سے ایک طرف دوستی کا دعویٰ کرتے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ آل محمد کو اذیت دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، اور جو مشکلات اور جو پریشانیاں بنی عباس کے دور میں آل محمد کو دیکھنا پڑی ہیں اور کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہرحال ایک نشست کے اندر وہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو نہیں بیان کیا جا سکتا کہ کون کون سے مصائب و آلام جو ہیں وہ آل محمد کے اوپر نازل ہوئے۔ دیکھیے، ائمہ کے دور کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے سیاسی حالات کو اچھی طرح سے انسان سمجھے۔ جب سیاسی حالات سے باخبر ہوگا تب وہ ائمہ کے حوالے سے جو ہے وہ صحیح اس کو معرفت مل سکے گی کہ کیسے پرآشوب دور کے اندر کیسا سخت دور تھا، اور اس دور کے اندر جو ہے ہمارے اماموں نے اپنی ذمہ داری کو کیسے ادا کیا ہے۔ بنی امیہ کے ظلم اور جور سے جو ہے وہ پوری عوام تنگ تھی۔ بنی عباس جو بنی امیہ کے خلاف جب قیام کرتے ہیں تو انہی نے جو نعرہ لگایا تھا الرضا من آل محمد، ہم آل محمد کی رضا کی خاطر انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہی بات یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو حکومت مل گئی تو ہم آل محمد کا وہ حق کہ جو ان سے چھین لیا گیا ہے، اس حق کو آل محمد کو ہم لوٹائیں گے۔ چنانچہ دو شخصیتیں جو دونوں کی دونوں ایرانی تھیں، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ خلال، ایک کو وزیر آل محمد کہا جاتا ہے اور ایک کو امیر آل محمد کہا جاتا ہے۔ بظاہر یہ شخصیتیں جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کے مظلومیت کا لوگوں کو واسطہ دیتی تھی، لوگوں کو جو اہل بیت اطہار سے ہمدردی تھی اس ہمدردی سے یہ سوء استفادہ کر رہے تھے اور لوگوں کو اہل بیت کی جانب دعوت دے رہے تھے اور کہہ یہ رہے تھے کہ ہم کو حکومت ملی تو ہم جو ہیں وہ آل محمد کو یہ حکومت سپرد کریں گے۔ اچھا، بنی عباس کی کامیابی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے خود ایرانیوں کا ساتھ، کیونکہ جب سے ایرانیوں نے اسلام قبول کیا تھا اور ایران فتح ہوا ہے تو ایرانیوں کو جو ایک مسلمان کو حق دیا جانا چاہیے وہ حق نہیں دیا گیا۔ آپ سوچئے کہ آسان نہیں ہے ایران کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا۔ ایران اس زمانے کی ایک سپر پاور طاقت شمار کی جاتی تھی، ایک طرف روم تھا دوسری طرف ایران تھا، یہ دو اہم طاقتیں تھیں، اور مسلمانوں نے
ایران کو فتح کیا تو کیا وہاں کے اوپر فوجی طاقت نہیں تھی یا فوجی اعتبار سے وہ لوگ کمزور تھے؟ نہیں، کیونکہ وہ جو سلسلہ تھا ساسانی سلسلہ ایران کا، وہاں کے اوپر بھی جو ہے وہ ظلم و جور تھا، وہاں کے اوپر بھی جو ہے ایک اشرافیت والا نظام رائج تھا کہ جو اشراف کا طبقہ تھا ساری سہولتیں انہی کو مل رہی تھی، جو نیچے کا طبقہ تھا، غریب طبقہ تھا، وہ ان سہولتوں سے محروم ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے کہ نوشیروان کا آپ نے نام سنا ہوگا، نوشیروان عادل، اس کے دور میں ایک کسان جو بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اس نے ایک جنگ ہوئی ایران کی، اس ایران کی جنگ میں جتنا فوجی خرچ آیا تھا، فوجیوں کا جو بھی خرچ تھا، وہ سارا خرچ اس نے اٹھایا۔ نوشیروان اس بات کے اوپر بہت خوش ہوا اور کہا کہ اب بتاؤ تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تمہارے ملک کے سپاہی جو تھے وہ دشمن سے جنگ کر رہے تھے، تو جو بھی جنگ میں خرچ آیا وہ پورا جنگ کا خرچ تم نے برداشت کیا، اس کے بدلے میں تم کو کیا دوں؟ تو وہاں کے اوپر جو ہے اس نے یہ کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ سے ایک التجا میری ہے کہ آپ اس بات کی پرمیشن دے دیجئے، اجازت دے دیجئے کہ میرا بچہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر لے، کیونکہ علم مخصوص تھا رائل فیملی سے، اشراف سے، نیچے کے طبقہ جو تھا، غریب طبقہ، اس کو حق نہیں حاصل تھا کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دے دیجئے کہ بھئی اس کا شمار جو ہے اشراف میں نہیں ہوتا تھا۔ تو اس پر نوشیروان نے اس سے یہ کہا کہ کیا تم مطالبہ کر رہے ہو؟ میں کیوں تم کو اجازت دے دوں؟ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو آسمان جو ہے وہ نیچے آ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اس کائنات کا نظام درم برہم ہو جائے گا۔ علم حاصل کرنے کا جیسے ہندوستان کے اندر جو ہے ایک جو قدیمی نظام ہے اور یہاں کے اوپر جس طرح سے یہ چیزیں اختصاص رکھتی تھیں کہ حق حکومت کا ایک خاص طبقے کو ہے، بقیہ طبقہ جو ہیں وہ حکومت کرنے کا حق نہیں رکھتے ہیں، یا دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر جو ایک غلط فکر رائج تھی کہ حق کے حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف ایک طبقے سے مخصوص ہے، بقیہ طبقے جو ہیں وہ خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ وہی نظریہ تقریباً ایران کے اندر بھی تھا کہ ایران کے اندر کیونکہ ان کی نسل اگر دیکھی جائے تو آرینس کی نسل ہے، اور وہ جو نسلی برتری پائی جاتی ہے، نسلی برتری کا بت پایا جاتا ہے، وہ وہاں کے اوپر تھا۔ عوام جو ہے اپنے حاکموں کے اس ظلم سے تنگ آ چکی تھی، لہذا ایسا نظام کہ جو ان کو اس ظلم سے نجات بخشے، ان کو عام حق عنایت فرمائے، جو ایک شہری کو حق ملنا چاہیے وہ حق ملے، اس کی خاطر جو ہے وہ بہرحال ہر قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار تھی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو عوام نے اپنی حکومت کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیا، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شکست ہوتی ہے اور مسلمان جیت جاتے ہیں۔ تو وہ بہرحال سب کے سب اسلام قبول کرتے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں کہ ان کو شہری حقوق ملیں گے، ان کو ایک عام شہری کو جو حق ملتا ہے، تعلیم کا حق، امنیت کا حق، اور اس کی عزت اور کرامت کی حفاظت کی جائے گی، یہ سارے حقوق ملیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ اٹھا کے جتنی بھی تاریخیں دیکھ لیجئے کہ فتح ایران کے بعد، رسول کا دور تو نہیں تھا، رسول کے دور کے بعد کی بات ہے کہ آج فتوحات کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی ایرانی مدینے کے اندر آ سکے، کسی کو پرمیشن نہیں تھی، صرف ایک ابو لولو اور فیروز جو ہے اس کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ مغیرہ کا غلام تھا، کہ وہ چکی بناتا تھا اور چکی کے کام سے اچھا واقفیت رکھتا تھا، تو اس بات کی اس کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ مدینے میں رہ سکتا ہے،
اور مدینے میں جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے اس فن سے آگاہ کرے، ورنہ اور کسی ایرانی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مدینے کے اندر داخل ہو۔ اب آپ سوچئے کہ ان لوگوں کو موالی کہا جاتا تھا، موالی یعنی غلام، کوئی سرکاری عہدہ جو ہے ان کو نہیں دیا جاتا تھا۔ حضرت علی کا جب دور آتا ہے تو اس دور میں ہم جو حکومت دیکھتے ہیں تو وہاں کے اوپر نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ایرانی ہیں کہ جن کو بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو ہے حضرت نے فائز کیا اور ان سے خدمات حاصل کیے، کیونکہ صلاحیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن اور جو گزشتہ دور ہیں ان دوروں کے اندر جو ہے یہی چیز نظر آتی ہے کہ عرب کو ایرانیوں کے اوپر فوقیت بخشی جاتی تھی، ایرانیوں کو شہری حق سے محروم رکھا جاتا تھا، یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ان کو موالی کہا جاتا تھا، موالی یعنی غلام۔ حتیٰ خود حضرت علی کے اوپر اشعث ابن قیس کندی نے ایک مرتبہ جو ہے اعتراض کیا اور کہا یا علی، یہ آپ کے ارد گرد سرخ چہرے بڑے جمع ہو گئے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ایرانیوں کو آپ نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھا ہے اور عربوں کو اپنے سے دور رکھا ہے گا، اس قسم کا اعتراض کیا تھا۔ تو یہ بہرکیف جو ظلم اور کا سلسلہ ایرانیوں کو پتا، اس ظلم سے تنگ آ کر ایرانی جو ہیں وہ بنی امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹنا چاہتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایرانیوں کا اگر ساتھ شامل نہ ہوتا بنی عباس قطعاً کامیاب نہ ہوتے، لہذا بنی امیہ کی حکومت کو گرانے میں ایرانیوں کی نے پورا پورا ساتھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بنی امیہ کی حکومت گر جاتی ہے۔ تو ابتدا جو ہے بنی عباس کی حکومت کی، اس میں ایرانیوں کا بے پناہ عمل دخل ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ مامون کے دور تک کے رہتا ہے، لیکن مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم جو آتا ہے، تو معتصم کے دور سے بنی امیہ بنی عباس کی حکومت میں ایرانیوں کا زور کم ہو جاتا ہے اور پھر ترکیوں کا زور جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے، اور عمل دخل جو ہے وہ ترکیوں کا زیادہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ عمل دخل ترکیوں کا بنی عباس کی حکومت میں بڑھ جاتا ہے کہ صبح کو ایک آدمی کو انہی نے خلیفہ کے طور کے اوپر جو ہے تخت خلافت پہ بیٹھالا، اور شام کو اسی آدمی کو پھر انہی نے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور خلیفہ جو ہے وہ بس ایک اعزازی خلیفہ ہو گیا تھا، اس کی ایک کٹ پتلی تھا ترکیوں کی ہاتھ کا، ترکی جو چاہتے تھے وہ خلیفہ سے منواتے تھے۔ مگر آپ غور کریے آپ یہ ایک چیز کہ یہ بنی عباس کے خلفاء معتصم کے بعد سے، جیسے واسق ہے، متوکل ہے، خاص طور پہ متوکل کا دور، مستعین ہے، معتز ہے، یہ سب لوگ ترکیوں کے سامنے جو ہیں کچھ بھی ان لوگوں کی نہیں چلتی تھی، بے بس رہتے تھے۔ لیکن آل محمد اور علویوں کے مقابلے میں انتہائی سخت رویہ یہ لوگ اختیار کرتے تھے، اور اس میں ترکیوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے کہ آل محمد کے اوپر ظلم و ستم ڈھانے۔ تو اب یعنی یہ جو خاص طور پہ ترکیوں کا زور زورہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا بنی عباس کی حکومت میں، اور اتنا جو ہے عمل دخل ہو چکا تھا، اور خلیفہ کی حیثیت جو ہے وہ بس ایک تشریفاتی حیثیت تھی، ایک اعزازی خلیفہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن یہ خلیفہ جو ہے جب آل محمد کا مسئلہ آتا تھا تو اس مسئلے میں اپنے بغض و عناد کو ظاہر کر دیتا تھا اور طرح طرح کی اذیتیں جو ہے وہ دیتا تھا۔ اب ایسا سخت دور ہے کہ ان لوگوں نے اس دور کے اندر آپ یہ سوچئے کہ جو آل محمد کے چاہنے والوں کے خلاف اقدامات کیے،
اور خود امام کے خلاف جو اقدامات کیے. سب سے پہلی تو یہ سیاست مامون کے دور سے یہ شروع ہوئی کہ مدینے سے مرکزیت جو ہے آل محمد کی ختم کی. چنانچہ مدینے سے مامون نے جو ہے وہ مرو بلوایا، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں کے اوپر ولی عہد بنایا، اور وہیں پھر حضرت کو شہید کیا، اور وہیں ایران میں طوس میں جو ہے حضرت کی قبر بنی. امام جواد کے ساتھ بھی مامون نے یہی کیا کہ مامون نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی ام الفضل کی ان کے ساتھ کری، اور پھر 25 سال کے عمر میں جو ہے امام جواد کی شہادت ہو گئی. امام ہادی کا جو دور ہے اس میں بھی جو ہے امام کو مدینے سے طلب کیا جاتا ہے، اور ابتدا میں جو ہے وہ یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ بہت ہم آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن در پردہ جو ہے زور و زبردستی کی گئی، اور اس میں جو ہے زور و زبردستی اور اکراہ کے ذریعے سے، کیونکہ امام نے اس کو جو ہے وہ اپنے مخصوص اصحاب کے سامنے جو ہے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی خوشی سے مدینے کو ترک کر کے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھ کو جبر اور اکراہ کے ذریعے سے جو ہے مدینہ مجھ سے چھڑوایا گیا، اور مجھ کو جو ہے یہاں پر بلایا گیا ہے. لہذا ایک تو یہ غور کیجیے کہ بغداد جو تھا بنی عباس کا پائے تخت تھا. بنی امیہ کا پائے تخت جو ہے وہ دمشق تھا، شام تھا. شام میں دمشق کا حصہ جو ہے وہ پائے تخت تھا، وہ کیپٹل تھا بنی امیہ کی حکومت کا. لیکن بنی عباس نے جب حکومت تشکیل دی تھی اور بنائی تھی، تو بنی عباس نے حکومت جو بنائی، تو بنی عباس نے حکومت اپنی بنائی تو پائے تخت جو بنایا وہ بغداد کو بنایا. بغداد جو ہے پہلے اسلامی تاریخ میں اس کا جو ہے وجود نہیں ملتا ہے، کیونکہ یہ ویران علاقہ تھا، اس کے اطراف میں کچھ باغات تھے. بعد میں یہ شہر جو ہے بنی عباس کے دور میں جو ہے باقاعدہ بسایا گیا. ابو صفا العباس جو ہے، جو بنی عباس کا پہلا خلیفہ ہے، اس کے دور میں جو ہے یہ شہر جو ہے بسا، اور وہاں کے اوپر جو ہے پھر اس بغداد کو جو ہے وہ بنی عباس کی حکومت کا پائے تخت بنایا گیا. لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر جو ہے آبادی بڑھتی گئی، مختلف قبیلے آ کے رہنے لگے، مختلف گروہ آ کے وہاں کے اوپر رہنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی کوئی قبیلہ یا کبھی بھی کوئی گروہ جو ہے وہ پائے تخت کے اوپر قبضہ کر لے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. جیسے کہ بھئی آپ سوچیے کہ 1857 میں انگریزوں نے دلی کے اوپر جو ہے جب قبضہ کیا، دلی جو ہے اس وقت مغلیہ سلطنت کا جو ہے پائے تخت تھا. تو بعد میں انگریزوں نے جب حکومت پوری ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت جو ہے ہندوستان کے اندر قائم ہو گئی ہے، تو پھر اس وقت کیپٹل ہندوستان کا جو ہے پھر دلی نہیں رہا تھا، کلکتہ بن گیا تھا. یا ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہاں کے اوپر ابتدا میں جو ہے وہ وہاں کی راجدھانی جو تھی اور پائے-تخت جو ہے وہ کراچی تھا. لیکن بعد میں پھر وہی مشکلات جو ہیں وہاں کراچی کے حوالے سے بھی حکومت کو نے محسوس کی کہ کسی وقت بھی جو ہے یہاں کے اوپر مختلف گروہ اور مختلف طائفے جو ہیں رہتے ہیں، یہ پائے-تخت کو جو ہے کے لیے خطرہ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں وہ خاص طور کے اوپر ایک شہر وجود میں آیا جس کا نام رکھا گیا اسلام آباد، اور وہاں کے اوپر جو ہے پائے-تخت کو منتقل کیا. ویسے ہی بالکل ایسا مسئلہ ہے کہ بغداد ایک شہر جو ہے کے طور پہ بسایا گیا، اور وہاں کے اوپر جو ہے پائے-تخت بنا. لیکن جب مختلف قبیلے وہاں کے اوپر رہنے لگے اور مختلف گروہ وہاں کے اوپر آباد ہو گئے، اور بعض طاقتور گروہ تھے جن سے جو ہے حکومت خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور پائے-تخت پہ قبضہ کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ ہوا کہ بغداد کے نزدیک ایک جگہ تھی جو پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، دجلہ کا کنارہ اس کو شمار کیا جاتا تھا، اور وہاں کے اوپر جو ہے فوجی چھاونی تھی. نام اس کا تھا سر من رآ، خوش ہوا وہ کہ جس نے اس کو دیکھا. بعد میں کثرت استعمال کی بنیاد کے اوپر اس کو سامرا کہا جانے لگا، ورنہ اصل اس کا نام ہے سر من رآ. خوش ہوا وہ کہ جس نے اس کو دیکھا.
وہ فوجی چھاؤنی جو تھی وہاں کے اوپر پائے تخت کو منتقل کر دیا گیا اسی بنیاد کے اوپر، کیونکہ جو فوجی چھاؤنی تھی وہ ہی پائے تخت بن گئی، تو امام ہادی کو وہاں کے اوپر بلایا گیا اور وہاں پہ رکھا گیا، اس بنا پہ امام ہادی اور امام حسن عسکری دونوں کا لقب ہے عسکریین، یعنی ان کو بھی عسکری کہا جاتا ہے، ان کو بھی، کیونکہ فوجی جو چھاؤنی ہے اس کے درمیان حضرت کو لے جا کے رکھا گیا تھا، اس بنا کے اوپر اس کا آپ کا لقب جو ہے یہ قرار پایا۔ عسکر کے معنی ہوتے ہیں لشکر، اس یعنی معسکر کے معنی ہوتے ہیں لشکر کے، عسکری یعنی اس بنا پہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ فوج رہتی تھی، فوج کی جو آماجگاہ تھی وہاں کے اوپر جو ہے وہ مقید کیا گیا، وہاں کے اوپر رکھا گیا۔ چنانچہ متوکل نے حضرت کو زور و زبردستی اور جبر کے ذریعے سے جو ہے وہ وہاں کے اوپر بلایا۔ اب آپ امام کی موقعیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب امام فوجی چھاؤنی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، عام طور کے اوپر حضرت سے جو ہے عام افراد نہیں مل سکتے ہیں، حکومت پوری طرح سے نگاہ رکھے ہوئے، آج جہاں پر روضہ ہے امام کا اور قبر مطہر ہے حضرت کی سامرا میں، وہی گھر تھا حضرت کا، اسی کے اندر حضرت ہے، مگر حکومت کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور نگاہ تھی کہ کون حضرت سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، کون ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک طرف سے حکومت نے یہ جو ہے جاسوسی کا سلسلہ پھیلا رکھا تھا اور اپنے افراد کو وہ امام کی نگرانی کے لیے معین کر رکھا تھا۔ دوسری طرف سے امام کو اپنا فریضہ امامت پورا کرنا ہے، لہذا اب وہ دور جو آپ سے اس سے پہلے والے میں نے جو ہے لیکچر میں جو ہے اس بات کو کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے ائمہ کے دور جو ہیں الگ الگ ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، حالات کیا چاہتے ہیں اس تقاضے کے مطابق جو ہے ائمہ جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک صورت یہ ہے کہ امام ہادی کے بعد امام عسکری کا زمانہ ہے، 254 ہجری میں امام علی نقی کی شہادت ہوئی اور 260 ہجری میں جو ہے وہ امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی ہے اور 254 ہجری میں امام علی نقی کی شہادت ہوئی ہے، یعنی زیادہ طویل عرصہ نہیں ہے دونوں اماموں کی شہادتوں کے درمیان، اور پھر امام زمانہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا 260 سے۔ تو اب ذرا آپ سوچئے کہ 260 سے امام زمانہ کی ولادت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور پھر وہاں سے 255 میں امام زمانہ کی ولادت ہوئی ہے اور 260 سے حضرت امام زمانہ کی امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اب جب 260 سے امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو وہ غیبت کا سلسلہ ہے کہ ابتدا جو ہے امامت کی غیبت سے ہو رہی ہے، یعنی عام افراد امام سے نہیں مل سکتے ہیں۔ تو جو آل محمد کے چاہنے والوں کو 260 میں صورتحال پیش آنے والی ہے کہ حجت خدا سے براہ راست رابطہ نہیں ہو پائے گا، ان سے براہ راست ملاقات نہیں ہو سکتی، تو ائمہ کو اپنے چاہنے والوں کو اس حالت کے لیے پہلے سے آمادہ کرنا ہے، کہیں وہ کنڈیشن نہ پیدا ہو جائے، وہ حالت نہ پیدا ہو جائے جو سن 11 ہجری کے اندر عام مسلمانوں کو رسول اللہ کے بعد پیش آئی، کہ عام مسلمان حیران اور سرگرداں ہیں کہ رسول کا جانشین کون ہے۔ لوگوں نے وہ سارے ہدایات اور وہ ساری چیزیں جو ہیں بھلا دی کہ جو رسول اللہ نے ان سے کی تھی۔ امام چاہتے ہیں، امام علی نقی اور امام عسکری دونوں کی یہ کوشش تھی کہ 260 ہجری سے جب غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اس غیبت کے سلسلے میں لوگ اپنے دین کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، اختلاف کا شکار نہ ہوں، گمراہ نہ ہو جائیں، لہذا اس کا انتظام کرنا، جگہ جگہ جو ہے وہ
اپنے نائبین کو معین کیا اور ان کو جو ہے وہ مامور کیا کہ وہ جائیں اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کی ضرورتوں کو حل کریں. لوگوں کو حکم دیا کہ وہ ان نائبین کے سے جو ہے وہ رجوع کریں اور جو خمس کے پیسے ہیں وہ انہی کو پہنچائیں اور براہ راست امام سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. یعنی حالات اتنے سخت تھے کہ ایک روایت ملتی ہے کہ محمد بن داؤد قمی اور محمد تلہی قم سے یہ خمس کی رقمیں لے کے آنا چاہ رہے تھے. نذور تھیں، ہدایہ تھے، تحفے تھے جو مختلف امام کے عقیدت مندوں نے ان کے سپرد کیے تھے. اونٹوں کے اوپر سارا سامان آبادہ رکھ دیا گیا تھا کہ ایک دم سے ایک امام کی جانب سے نمائندہ آتا ہے خط لے کر اور حضرت ان لوگوں سے کہتا ہے محمد بن داؤد قمی سے اور محمد تلہی سے کہ خبردار یہ سامان لے کے تم جو ہو ہماری جانب مت آنا، یہ سامان اپنے ہی پاس رکھو، بعد میں اس کے سلسلے میں تم کو کچھ حکم دوں گا. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد امام کی جانب سے خط آتا ہے کہ یہ کچھ اونٹ ہیں، ان اونٹوں کے اوپر جو ہے اس سامان کو لاد دو، لیکن ساتھ میں کسی آدمی کو نگرانی کے لیے نہ چھوڑنا، یہ اونٹ جو ہیں وہ مجھ تک کے پہنچ جائیں گے. تو بعد میں ان اونٹوں کے اوپر سامان لاد دیا گیا کچھ عرصے کے بعد، اور پھر ایسے ہی اونٹوں کو چھوڑ دیا گیا. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم پھر امام کے پاس جو موقع ملا اور پہنچے تو امام نے ہم کو اس سامان کو دکھایا کہ جو ہم نے امام کی جانب روانہ کیا تھا. تو امن و امان کا زمانہ نہیں، سخت ماحول ہے. امام نے اپنے جو ہیں وہ مختلف وکیل بنائے تھے. بغداد اور مدائن اور عراق کے لیے ایک وکیل کو معین کیا، بصرے اور اہواز کے لیے دوسرے وکیل کو معین کیا، قم اور حمدان کے لیے جو ہے ایک تیسرے وکیل کو معین کیا، حجاز، یمن اور مصر کے لیے حضرت نے اپنے ایک چوتھے وکیل کو وضع کیا. اور یہ مختلف وکیل ہیں جس میں سے ایک ہیں ابو علی بن راشد. ان کی جگہ جو ہے پہلے حضرت کے وکیل تھے، حضرت نے ان کو ہٹا کر علی بن حسین بن محمد علی بن حسین بن عبد الربہ کو جو ہے وہ منسوب کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے جو ہوں مطمئن نہیں ہوں اور تم کو ہٹا رہا ہوں، نہیں، لیکن جو صلاحیت میں علی ابن حسین کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ بہرحال ان امور کو بہتر انداز سے انجام دے سکتا ہے. یا مثال کے طور پہ ایک حضرت کے ایک اور نمائندے تھے ایوب بن نو، ان کو جو ہے حضرت نے اپنی ایک جگہ کا وہ وکیل جو ہے وہ معین کیا. تو ان لوگوں کو ہدایات تھیں کہ یہ لوگوں کے مسائل کو سنیں اور علمی اعتبار سے یہ شخصیتیں بڑی قوی شخصیتیں تھیں، معمولی درجے کی شخصیتیں نہیں ہیں کہ اگر کوئی علمی مسئلہ آ رہا ہے تو یہ عام عوام کو جواب دینے کی پوری پوری قدرت رکھتے تھے. احادیث کی روشنی میں یہ ان لوگوں کو جواب دے دیتے تھے. ان کو اجازت دے دی گئی تھی. یہ صرف اسی لیے معین نہیں تھی کہ بھئی یہ یہاں کے اوپر جو ہے پیسے جمع کریں، خمس کی رقمیں جمع کریں. نہیں، یہ ایک کام ہے. اس کے علاوہ اور جو دوسرے کام ہیں جو امامت کے ذمے ہیں کہ دینی مسائل اور دینی حوالے سے جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان چیزوں کو حل کرنا، ان کے جوابات دینا، لوگوں کو جو مشکلات ہیں ان مشکلات کو حل کرنا، یہ بہرحال جو ہے حضرت کے زمانے میں ایک اہم ترین جو ہے وہ دور تھا. اس کے علاوہ کیونکہ امام کا لقب ہے امام ہادی. ہادی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہدایت کرنے والا. ہمارے سارے امام ہادی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے
کہ ہمارے 10ویں امام کا یہ لقب جو ہے وہ مشہور ہوا ہے، ہادی۔ دیکھیے اس کی وجہ اور سبب اس کا یہ ہے کہ امام نے جو ہدایت کری ہے وہ 2 مرحلوں کے اوپر ہدایت کری ہے، غیروں کو بھی ہدایت کی ہے اور اپنوں کو بھی ہدایت کی ہے۔ اپنوں کے اندر یعنی خاص طور پہ امام کے زمانے میں جو گمراہی پیدا ہو رہی تھی، خاص طور کے اوپر غلو جو امام کے زمانے میں پیدا ہوا تھا، ایسے کئی فرقے تھے کہ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے غلو کر رہے تھے، ان کو راہ راست پہ لانا، یا ایسے افراد کہ جو اہل بیت کے حوالے سے غلط باتیں بیان کر رہے تھے ان سے اظہار بیزاری کرنا۔ مثال کے طور پر محمد ابن نصیر جو امام کے صحابیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، یا علی ابن حسکا، یہ حسکا قمی، حسن بن محمد بن بابا قمی، فارس بن حاتم، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے غلو کر رہی ہیں۔ دیکھیے یہ ایک بہرحال ایک مستقل مسئلہ ہے غلو کا مسئلہ، کہ غلو جو ہے سوسائٹی اور معاشرے اور اسلامی سماج کے اندر کیسے پیدا ہو گیا، جبکہ امام معصوم موجود ہیں اور ان کی شخصیت کے حوالے سے جو ہے غلط جو ہے عقیدہ قائم کرنا اور غلط عقیدے کو کوشش کرنا کہ عوام جو شیعہ عوام ہے اس کے درمیان رائج کر دیا جائے۔ اہل بیت اطہار نے اس غلو کا علاج کرنا چاہا اور اس کا شدت کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا۔ چنانچہ یہ چند شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت کے حوالے سے غلو کر رہی تھی، جس میں سے علی ابن حسکہ قمی، قاسم یختینی، حسن بن محمد بن بابائے قمی اور محمد بن نصیر فہری، فارس بن حاتم، یہ وہ شخصیتیں تھیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے حوالے سے غلو کیا۔ خاص طور پہ یہ عقیدہ کہ امام ہادی معاذ اللہ نعوذ باللہ خدا ہیں، وہی جو ہیں خالق ہیں، وہی اس جہان ہستی اور اس دنیا کو چلانے والے ہیں۔ ابن حسکہ نے یہ کہا کہ امام ہادی خدا ہیں اور میں جو ہوں ان کی جانب سے نبی ہوں، مجھ کو جو ہے انہی نے بعنوان نبی بنایا ہے، اور یہ جتنے بھی واجبات ہیں اسلامی اعتبار سے، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب چیزیں واجب نہیں ہیں۔ محمد بن نصیر فہری کا نظریہ یہ تھا کہ امام ہادی جو ہیں خالق ہیں، وہی جو ہیں اس دنیا کے پروردگار ہیں۔ یا یہ نظریہ کہ محارم کے ساتھ جو ہے وہ انسان شادی کر سکتا ہے، جیسے اپنی ماں، بیٹی، یہ ان غالیوں کا نظریہ تھا۔ یا قوم لوط کے اندر جو بری عادت پائی جاتی تھی، اس عادت کو جو ہے جائز قرار دینا، اس فعل کو معاذ اللہ نعوذ باللہ جو ہے جائز قرار دینا، اور جو ہے یہ کہنا کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ جو ہے خدا نے جو ہے اس غلط فعل کو حرام نہیں قرار دیا ہے۔ یا تناسخ کا عقیدہ رکھنا، آواگمن کا عقیدہ رکھنا، کہ جو یہ عقیدہ ہے کہ انسان کی روح مرنے کے بعد جو ہے ایک اس کے جسم سے نکل کر کسی دوسرے کے جسم کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے گی اور حلول کر جاتی ہے، جو اسلامی اعتبار سے یہ نظریہ بالکل غلط نظریہ ہے کہ ایک انسان کی روح کسی دوسرے کے جسم کے اندر داخل ہو جائے اور سما جائے۔ تو یہ تناسخ کا عقیدہ رکھنا، یہ جو ہے وہ غالیوں نے اس قسم کے عقائد کا پرچار شروع کیا۔ اب یہاں کے اوپر میں آپ کے سامنے جو ہوں ایک خط ہے امام کا، کہ جو امام نے امام ابن حسکہ کے حوالے سے لکھا ہے، اور اس خط کو میدی پیشوائی، جن کی بہت ہی قیم اور لاجواب کتاب ہے سیرہ پیشوایان، انہی نے اس خط کو اپنی کتاب میں جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ انہیں امام فرماتے ہیں کہ بعض شیعوں نے جو ہے امام سے ابن حسکہ کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ وہ جو اس کے عقائد ہیں، باطل عقائد، ان کے حوالے سے مولا آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ابن حسکہ پہلے جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے اپنی محبت جتلاتا تھا،
ان کا اپنا فدا اپنے کو ان کا فداکار کہتا تھا. بعد میں اس نے جو ہے اس قسم کے عقائد جو ہے وہ شیعوں کے اندر پھیلانا شروع کیے. امام نے جب لوگوں نے امام سے سوال کیا کہ ابن حسکہ کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے، تو امام نے کہا ابن حسکہ کے لعنت خدا برو باد، اللہ کی لعنت ہو ابن حسکہ کے اوپر، دروغ گفتے است، جھوٹا ہے وہ، من اورا از دوستان و پیروان خود نمی دانم، میں اس کو اپنے دوستوں اور اپنے پیروکاروں میں سے نہیں شمار کرتا ہوں. اورا چے شدے است، اس کو کیا ہو گیا ہے، خدا لعنتش کنت، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر، سوگند بے خدا اے پروردگار، محمد و پیمبرانی پیش از اورا جز به آیین یکتا پرستی و امر بے نماز و زکات و حج و ولایت نہ فرستادے. حضرت محمد کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کے حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، حضرت محمد اور ان سے پہلے والے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب صرف توحید کی تبلیغ کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجے. وہ لوگ یعنی وہ انبیاء نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج بجا لاؤ، اللہ کی ولایت کا عقیدہ رکھو. صرف اسی لیے ان کو بھیجا گیا تھا. وہ محمد جز بسوء خدا یکتا بے ہمتا دعوت نہ کر دے. محمد نے خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کی جانب جو ہے دعوت دی. ماں جانشین او نیز بندگان خدائیں، ہم پیغمبر کے جانشین ہیں، ہم بھی خدا کے بندے ہیں. بے او شرک نمی ورزین، ہم خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہیں قرار دیتے ہیں. اگر او را اطاعت کنی مشمول رحمت او خواہیم، اگر ہم خدا کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو. وہ چنانچہ از فرمانش سرپیچی نمائیں، اور اگر ہم اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، گرفتار کیفرش خواہیم شد، تو ہم اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے. ماں بر خدا حجتی نہ داری، ہم خدا کے اوپر کوئی حجت نہیں رکھتے، بلکہ خدا اس کہ بر ماں و بر تمامی آفریدہایش حجت دار، بلکہ وہ خدا ہے کہ جو ہم پر اور تمام مخلوقات کے اوپر حجت رکھتا ہے. من از کسی کے چنین سخنانی می گوید بیزاری می جویم، میں ایسے شخص سے کہ جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے ہمارے متعلق، میں اس سے اظہار برات کرتا ہوں. واس چنین گفتاری بے خدا پناہ می گورم، اس قسم کی گفتار اور قول سے میں خدا کی بارگاہ میں پناہ طلب کرتا ہوں. شمانیز از آنان دوری کو گزینید، یعنی مخاطب شیعوں کو کیا ہے کہ تم لوگ بھی جو ہے ان لوگوں سے دوری اختیار کرو. وہ آنان را در فشار و سختی قرار دی، ان لوگوں کو، ان غالیوں کو سختی اور دباؤ میں جو ہے رکھو. اور چنانچہ بیگی ازانہا دسترسی پیدا کر دی، اگر ان میں سے کسی ایک کے اوپر تم قابو پا لیتے ہو وہ تمہارے ہاتھ لگ جاتا ہے. سرشرا بسنگ بے شکنی، تو اس کے سر کو جو ہے وہ پتھر سے توڑ دو. یہ امام نے خط لکھا تھا، صرف اس میں سے ایک خط جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہاں پہ نقل کیا ہے کہ اس زمانے میں یہ غلات کا جو نظریہ تھا وہ کتنی شدت اختیار کر چکا تھا، اور کس طرح سے جو ہے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو رہے تھے ایسے خرافاتی عقائد. اچھا، پھر مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غلو جو ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کس رد عمل کی بنیاد کے اوپر پیدا ہوتا ہے. دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے، غلو جو پیدا ہوا وہ جو اہل بیت اطہار کے خلاف حالات تھے، خاص طور پہ حکومتوں کے دباؤ، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب فشار ہو، دباؤ ہو، اس صورت میں کہ فضائل کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے،
طبی طور پہ فطری طور کے اوپر وہاں کے اوپر جو ہے کچھ چیزیں پھر زبان کے اوپر ایسی آ جاتی ہیں کہ جس کا شمار شاید غلو میں کیا جاتا ہے۔ یہی جو ہے لوگوں کی مجبوری اور بے بسی سے فائدہ اٹھا کر بعض لوگ جو ہیں سوء استفادہ کرتے ہیں اور خدا کی راہ سے ان کو جو ہے منحرف کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ احساس دلاتے ہوئے کہ ہم کتنے مظلوم ہیں کہ ہم اپنے امام کے فضائل بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے معجزات منسوخ کرنا شروع کر دیے کہ جن کی کوئی واقعیت نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی عہد ائمہ میں خاص طور پہ 10ویں امام اور 11ویں امام کے دور میں جو ہے غلو جو ہے وہ اپنے انتہا کے اوپر پہنچا تھا۔ اس دور میں آپ نے جو ہے وہ غلات اور غالیوں کے خلاف جو ہے وہ مبارزہ کیا اور جنگ کری، اور اس وقت جو ہے خاص طور کے اوپر جو ہے وہ چاہنے والوں کو متوجہ کیا کہ دیکھو وہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں۔ حتیٰ حدیث میں آیا ہے، چھٹے امام سے یہ البتہ حدیث ہے کہ جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے جوانوں کی تربیت کرو اس سے پہلے کہ تمہارے جوانوں کو مرجیا جو ایک گمراہ فرقہ تھا یا غالی، یہ تمہارے جوانوں کو ہائی جیک کر لیں، اغوا کر لیں اور غلط ان کے غلط عقائد ان کو تعلیم کریں اور ان کے عقائد کو خراب کر دیں۔ تو ایک طرف ممبروں سے جناب امیر پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، تبرہ کیا جا رہا تھا بنی امیہ کے دور میں، تو دوسری طرف چاہنے والے جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فضائل کو بیان کریں۔ یہی سلسلہ جو ہے وہ بنی عباس کے دور کے اندر بھی تھا کہ ایک طرف اہل بیت اطہار کا نام لینے والوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو اب رد عمل کے طور کے اوپر چاہنے والے جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے فضائل کو دنیا کے سامنے بیان کریں۔ اسی میں جو ہے دشمن کو کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس قسم کے افراد پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہرحال ایک مستقل موضوع ہے کہ خود بخود ان لوگوں نے ان عقیدوں کو جو ہے کا پرچار کرنا شروع کر دیا تھا، یا کوئی طاقت تھی جو ان سے یہ کام کروا رہی تھی۔ یہ ایک تحقیق طلب امر رہے گا، آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آپ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ کا راستہ اس کی حفاظت کرنا، جس کو کہتے ہیں نقطہ اعتدال، طریق وسط کے اوپر قائم ہونا، سینٹر پوائنٹ کے اوپر رہنا، بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ ایک طرف اہل بیت اطہار کو خدا کے بغل میں بیٹھالا جا رہا ہے، بلکہ خدا کا انکار کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، اللہ خالق اس جہان کا چلانے والا وہ امام ہادی ہیں، امام علی نقی ہیں۔ اس قسم کی عقیدے جو ہیں وہ پھیلائے جا رہے ہیں، اور میں جو ہوں ان کا نبی ہوں۔ تو اب ان کے مقابلے میں جو چاہنے والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ غلو نہ ہو، صحیح عقیدہ قائم رہے۔ نتیجہ انہی نے یہ کیا کہ ائمہ کی بہت سے فضائل کا انکار کرنا شروع کر دیا، ائمہ کو ایک عام انسان کی صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا کہ جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے امام ہوتے ہیں۔ نہیں، ائمہ اس بشریت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بہرحال عام انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں، اوصاف ہیں، وہ اوصاف ان کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن فضائل اور کمالات میں وہ سب سے آگے ہیں۔ چنانچہ بہرحال صحیح معرفت اگر حاصل کرنا ہے، دیکھیے 2 زیارتیں وارد ہوئی ہیں، بہرحال ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے گا، لہٰذا جو ہے اس میں سے ایک صرف زیارت کی جو انسان جو ہے وہ اس زیارت کو پڑھ لے، زیارت جامعہ، بہت اہمیت والی زیارت ہے یہ زیارت جامعہ، کہ جس میں اہل بیت اطہار اور آل محمد کی حقیقی منزلت کو بتایا گیا ہے۔ ابتدائی کی گئی ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، سلام ہو آپ پر اے خاندان نبوت، و موضع رسالہ، اے پیغام الہی کی آنے جانے کی جگہ، و مختلف الملائکہ، اور آپ ملائکہ کے آنے جانے کے مقام وحی نازل ہونے کی جگہ ہیں، و محبت الوحی، آپ جہاں وحی نازل ہوتی ہے وہ آل محمد کا گھر ہے، و موادن الرحمہ، آپ رحمت کے مرکز، علوم کے خزینہ دار ہیں، و خزان العلم۔ یہ بہرحال جو ہے ابتدا میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ بیان کری گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی درمیان میں اسی زیارت جامعہ کے، کیونکہ وقت تنگ ہے، بہرحال ایک پورا جو ہے وہ لیکچر جو ہے وہ صرف زیارت جامعہ کے اوپر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 10ویں امام سے زیارت آئی ہے،
مگر ایک طرف امام نے غلو کا علاج کیا ہے، دوسری طرف جو آل محمد کے حقیقی فضائل ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ زیارت سند کے اعتبار سے بہت ہی مضبوط ہے، متن کے اعتبار سے کوئی اس کے اوپر اشکال نہیں ہے۔ اس زیارت کی مختلف علماء نے جو ہے وہ شرح بھی لکھی ہے، جیسے کہ موجودہ زمانے میں خدا ہمارے اس بزرگ عالم آیت اللہ جوادی عاملی کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، کئی جلدوں میں جو ہے زیارت جامعہ کی شرح کی ہے، فنائے مقربان کے نام سے، بہت اچھی شرح ہے وہاں کے اوپر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ زیارت میں جو یہ فقرے ہیں کہ جو زائر خطاب کر کے امام سے کہہ رہا ہے کہ لا احصی ثناءکم، میں آپ کی تعریف کا اندازہ نہیں کر سکتا، ولا ابلغ من المدح کنہکم، نہ آپ کی مدح کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہوں، ومن الوصف قدرکم، اور نہ آپ کی شان کا تصور کر سکتا ہوں، وانتم نور الاخیار، آپ شرفا کا نور، وہداۃ الابرار، صالحین اور نیکوکار افراد کے رہبر ہیں، وحجج الجبار، اور خدا قادر کی آپ حجتیں ہیں، بکم فتح اللہ و بکم یختم، آپ کے ذریعے سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے اس کائنات کا اختتام ہوگا، وبکم ينزل الغیث، آپ کے ذریعے سے پانی نازل ہوتا ہے، وبکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور آپ کے ذریعے سے آسمان کو تھاما ہے، یعنی آسمان آپ ہی کے توسط سے تھما ہوا ہے کہ مبادا زمین پر آ گرے مگر اس کے حکم سے، وبکم ينفس الہم، آپ کے ذریعے سے غم دور ہوتا ہے، ویکشف الضر، اور آپ کے ذریعے سے سختیاں جو ہیں وہ ہٹتی ہیں، وعندکم ما نزلت بہ رسولہ، اور وہ پیغام جو وہی کا پیغام ہے وہ آپ ہی کے گھر میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے، وَحَبَتَتْ بِهِ مَلَائِكَتُهُ، وہ فرشتے جو پیغام وہی کا ہو رہے ہیں وہ آپ ہی کے گھر کے اوپر آپ ہی کی بارگاہ میں لے کے نازل ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے دعا یعنی زیارت جامعہ جو ہے کافی معنی اور معارف کے اعتبار سے انتہائی عالی وہ ہے۔ یہ فقرات خاص طور پہ جو میں نے یہاں کے اوپر پڑھے ہیں وہ بھی تشریح طلب ہے کہ آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی نازل ہوتا ہے اور آپ ہی کے ذریعے سے جو ہے یہ آسمان رکا ہوا ہے۔ یہ ایک مستقل نظریہ ہے جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر ہے، اور اسی نظریے کو یہاں کے اوپر پیش کیا گیا ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو حجت خدا ہیں، یعنی واسطہ ہیں، واسطہ خیر ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کمالات کی بنیاد کے اوپر اپنے بندوں تک آ نہیں سکتا، اور بندے اپنے نفس کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے۔ اہل بیت اطہار واسطہ فیض ہیں، ضرورت ہے کہ جو کمالات اللہ کی جانب سے مخلوقات تک آ رہے ہیں، جو نعمتیں اللہ کی جانب سے مخلوق تک آ رہی ہیں، وہ مخلوق تک کیسے پہنچیں گی؟ ایک ایسے واسطے کی ضرورت ہے کہ جو الہی خصوصیات بھی رکھتا ہو اور بشری خصوصیات بھی رکھتا ہو۔ اسی واسطہ فیض کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اسی واسطہ فیض کو حجت خدا کہا جاتا ہے، اور وہ آل محمد ہیں اور انبیاء اکرام تھے۔ لہٰذا جو ہے بہرحال اسی مفہوم کو اس زیارت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بارش آپ ہی کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے، یعنی وہ فیض آپ ہی کے توسط سے جاری ہوتا ہے، اللہ جو ہے وہ آپ ہی کے توسط سے اس کو جاری کرواتا ہے، یا جو ہے آپ ہی کے ذریعے سے اس کائنات کی ابتدا ہوئی ہے، آپ ہی کے ذریعے سے اس کائنات کا اختتام ہوگا۔ باہر کیا خدا کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو جو ہے وہ دنیا میں امام ہادی کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت عنایت فرمائے۔ بہرحال
درس کو جو ہے وہ یہیں کے اوپر روکا جا رہا ہے. پوری طرح سے جو ہے وہ سارے پہلوؤں کے اوپر گفتگو نہیں ہو سکی. بہت سے پہلو جو ہیں تشنا رہ گئے ہیں. انشاءاللہ جو ہے پھر کبھی موقع ہوگا تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. ہاں اگر کوئی درس کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ اگر پوچھنا چاہے تو میں حاضر ہوں.